وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کہتے ہیں جی کہ انتظامیہ نے اپنے خطیب سے پوچھے بغیر کسی اور خطیب کو جمعے کے خطبے کے لیے بلا لیا۔ اب جو پہلے اس مسجد کے مستقل جو خطیب ہیں وہ نئے آنے والے خطیب کو جمعہ نہیں پڑھانے دے رہے۔ کہتے ہیں جی انہوں نے میرے سے اجازت نہیں لی، نہ انتظامیہ نے میرے سے بات کی ہے۔ محترم بھائی اس میں دو تین باتیں یاد رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مشورہ کرنا چاہیے، مشورے میں خیر ہوتی ہے، مشورے میں خیر ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے جی۔ قرآن پاک کے اندر بھی ہمیں یہ درس ملتا ہے اللہ کی طرف سے کہ اپنے معاملات میں مشورہ کرنا چاہیے۔ اچھا جی، دوسری بات کہ جو مستقل امام ہو، خطیب ہو، اس کی اجازت کے بغیر کوئی دوسرا خطیب امام اس کے مصلی پہ یا اس کے ممبر پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ تیسری بات کہ انتظامیہ والے جو احباب ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اگر کسی باہر کے خطیب کا وقت لیتے ہیں تو وہ اپنے موجودہ خطیب کو یہ پہلے اطلاع دیں کہ جی ہم نے فلاں جمعہ جو ہے فلاں خطیب صاحب سے لیا ہے یا لینا ہے، تو لہذا وہ جمعہ جو ہے وہ آپ نہ پڑھائیں۔ تو پہلے سے یہ بات آپس میں طے ہونی چاہیے نا۔ تو ظاہر بات ہے جب ایک خطیب مستقل مسجد میں جمعے کا خطبہ دے رہا ہے اور اس دن بھی وہ جمعے کی تیاری کر کے مسجد میں آیا ہو تو کوئی اور خطیب جو ہے وہ بھی آ جائے اور اس کو لا کے آگے کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے تو ظاہر بات ہے اس طرح کے حالات ہی بنیں گے۔ تو اس لیے یہاں پر جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ نے جو ہے اپنے پہلے خطیب صاحب کو نہ اطلاع دی کہ ہم نے یہ کام کر لیا ہے، نہ اپنے خطیب صاحب سے مشورہ کیا، تو یہ انتظامیہ کی بڑی غلطی ہے۔ دوسری بات یہ کہ خطیب صاحب نے آنے والے جو نئے معزز مہمان خطیب تھے ان کو بھی موقع نہیں دیا، یعنی اگر وہی تھوڑا حوصلہ کر لیتے تو چلو نہ وقت لیٹ ہوتا اور نہ ہی کوئی دلوں میں باتیں آتی۔ تو ان حالات میں جو ہے وہ علماء کے دلوں کے اندر بھی باتیں بیٹھ جاتی ہیں اور علماء جو ہے وہ بھی پھر آپسی اختلافات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سارے کام جو ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مساجد و مدارس کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ مشاورت سے ہو جائیں تو اس میں بہت زیادہ خیر ہوگی اور بہت زیادہ خیر کے پہلو جو ہیں وہی نکلتے ہیں۔ اور اگر مشاورات والا معاملہ اس میں نہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی مرضی کر رہا ہے، خطیب صاحب اپنی مرضی کر رہے ہیں، انتظامیہ والے اپنی مرضی کر رہے ہیں، تو پھر جو ہے یہ فتنوں کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے، اختلافات ہی جنم لیں گے، فتنے جو ہیں وہ ابھریں گے، کھڑے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔